يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله وسلم کا اور صحابہ کا راستہ ہے، اس بات پہ سب لوگ متفق ہیں، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف ادوار میں مختلف لوگوں نے ایسے نظریات اور ایسے اصول اور ضابطے بنائے ہیں جو شریعت اسلامیہ سے ہٹ کر اور امت کے سلف صالحین سے ہٹ کر ہیں، تو اسی حوالے سے ایک فرقہ غامدی فرقہ ہے۔ آج ہم نے اس حوالے سے کچھ باتیں کرنی ہیں، تو یہ تقریباً 4 دروس ہوں گے اس حوالے سے کہ غامدی فرقہ کیا ہے اور ان کے نظریات کیا ہیں، اور بنیادی طور پر ان کے اصول کیا ہیں کہ جن کی بنیاد پر وہ امت سے اختلاف کرتے ہیں۔ جاوید احمد غامدی ایک شخص ہے اور اس نے اپنے کچھ ایسے نظریات بنائے جو کچھ باتیں اس نے اپنے استاد امین احسن اصلاحی سے لیں، جس کو وہ امام کا درجہ دیتے ہوئے وہ کہتے ہیں یہ امام ہیں اور ان کو اپنا استاد مانتے ہیں، اور یہ امین اصلاحی شاگرد تھے حمید الدین فراحی کے۔ تو یہ ایک سلسلہ ہے، حمید الدین فراحی، ان کے شاگرد امین اصلاحی، ان کے شاگرد جاوید احمد غامدی، اور یہ جاوید احمد غامدی کے افکار و نظریات اور اس کے اصول اور ضابطوں سے متفق لوگوں کو غامدی فرقے کا نام دیا گیا ہے۔ آج ہم اس حوالے سے بات کریں گے کہ ان کی بنیادی اصولی اختلافات کی وجہ کیا ہے اور ان کے کیا اصول ضابطے ہیں، اور ان میں سے ہم ایک پر بات کرنے کی کوشش کریں گے۔ بنیادی طور پر انکار حدیث، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو پیچھے چھوڑ کے اپنی عقل، اپنی رائے، اپنے فہم کو آگے کرنا، یہ بنیاد ہے منکرین حدیث کی۔ اور یہ بھی جزوی انکار حدیث نئے انداز میں اور نئے روپ میں کرتے ہیں۔ حمید الدین فراحی انکار حدیث کا راستہ کھولا، امین احسن اصلاحی انکار حدیث کا راستہ کھولا، جاوید احمد غامدی انکار حدیث کا راستہ کھولا۔ تو بنیادی طور پر یہ منکرین حدیث کا ایک گروہ ہی ہے جسے ہم غامدی فرقے کا نام دیں گے۔ تو عظیم طلبہ، یہ ہماری پڑھنے پڑھانے کی کلاس ہے، تو اس میں جو بات بھی اگر آپ کے فہم یا سمجھ سے یا کوئی چیز ہو تو آپ بے شک نوٹ کر لیں، بعد میں آپ نے اس کو پوچھنا ہے اور سمجھنا ہے، کیونکہ یہ صرف اور صرف ایک درس کرنا اور تقریر کرنی تو وہ بات نہیں، ہمارا یہ ایک سبق ہے کہ ہم نے اس فرقے کی بنیاد کو سمجھنا ہے کہ یہ بنیاد کیا ہے، تاکہ ہم کسی کے سامنے کوئی بات کریں تو ہمارے پاس اصولی طور پر مضبوط بنیاد ہو اور اس کے بارے میں صحیح معرفت ہونی چاہیے۔ تو سب سے پہلے میں آپ کے سامنے 5 بنیادی چیزیں ذکر کروں گا کہ جو 5 چیزیں اہل السنہ والجماعہ، کتاب و سنت کے ماننے والے، صراط مستقیم پہ چلنے والی جماعت کے برعکس جاوید احمد غامدی کے اصول اور ضابطے ہیں۔ سب سے پہلی چیز کہ اہل السنہ والجماعہ کے نزدیک ماخذ شریعت بنیادی طور پر قرآن مجید اور احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور پھر انہی نصوص سے اجماع اور پھر صحیح قیاس، یہ بنیادی طور پر اصل الاخذ وہ قرآن و سنت ہے، اور اس کے بعد ان سے حاصل ہونے والا اجماع اور قیاس اگر اس کی دلیل مل جائے تو وہ بھی کتاب و سنت سے دلیل ملے، امت متفق ہو جائے، تو یہ چیز ہے۔ جبکہ اس کے برعکس جاوید احمد غامدی وہ نظریہ بناتا ہے جو امت سے ہٹ کر ہے۔ آپ میں سے ہر شخص جانتا ہے قرآن سے مراد کیا ہے اور کتاب اللہ سے مراد ہماری کیا ہوتی ہے۔ کتاب اللہ میں قرآن بھی آتا ہے اور کتاب اللہ میں احادیث رسول اللہ بھی آتی ہیں، قرآن اور سنت۔ جبکہ
کتاب اللہ کا جب بھی نام لیا جائے گا تو جاوید احمد غامدی کے نزدیک اس سے مراد صرف قرآن نہیں بلکہ اس سے مراد تورات بھی ہوگی، انجیل بھی ہوگی، صحف ابراہیم و موسیٰ بھی ہوں گے، پہلی زبور بھی ہوگی، پہلی کتابیں بھی ہوں گی، اور قرآن مجید بھی ہوگا۔ وہ صرف قرآن کو نہیں بلکہ پہلی کتابوں سے بھی ملنے والی باتوں کو دلیل کے طور پر پیش کرتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ ساری چیزیں ہمارے لیے ماخذ ہیں شریعت کا۔ جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَلَا تُصَدِّقُوهُ وَلَا تُكَذِّبُوا، اہل کتاب کی باتوں کی نہ آپ نے تصدیق کرنی ہے نہ تکذیب کرنی ہے۔ تو جس کے بارے میں نہ تصدیق اور نہ تکذیب دونوں چیزوں کو برابر حیثیت دے کر صرف بیان کرنے کی حد تک ہے تو اس کو جاوید احمد غامدی نے صراط مستقیم پر گامزن اہل السنہ والجماعہ سلف صالحین سے ہٹ کر یہ نظریہ بنایا کہ نہیں، ماخذ میں صرف قرآن نہیں بلکہ اس سے پہلے جو بھی کتابیں گزری ہیں وہ ساری کی ساری اور صحیفے اور انبیاء پہ اترنے والی کتابیں بھی وہ ماخذ ہیں، ان کو ماخذ مانتے ہیں۔ دوسری بات، جب سنت کی بات آتی ہے تو سنت سے اس کی مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں ہوتی بلکہ اس سے مراد سنت ابراہیم ہوتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا دین اور ملت اور ان کی سنت مراد لیے جاتے ہیں۔ یہ سنت کا بھی مفہوم خود ساختہ ہے۔ تو یہ دو پہلی چیز تھی قرآن اور سنت کے متعلقہ۔ دوسری بات اجماع کی ہے کہ اگر ساری امت ایک بات پر متفق ہو جائے تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میری امت وہ کسی باطل پہ جمع نہیں ہو سکتی، گمراہی پہ جمع نہیں ہو سکتی۔ لا تجتمع امتی علی ضلالہ، میری امت ضلالت پہ، گمراہی پہ جمع نہیں ہو سکتی۔ ساری امت کا اتفاق حق پر تو ہو سکتا ہے لیکن باطل پر نہیں۔ جبکہ جاوید احمد غامدی جماع کا بھی، اجماع کا جو ہے، اجماع جو ایک امت کا اجماعی نظریہ ہوگا اس سے بھی متفق نہیں، کہتا یہ کوئی دلیل اور کوئی بات نہیں ہے۔ تیسری بات حدیث کے حوالے سے ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں بہت سی جگہوں پر حجیت حدیث کی بات کی ہے اور اللہ تعالیٰ نے وحی میں دو چیزیں وَأَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ کے ساتھ حکمت کو شامل کیا ہے، اور آپ نے اس بات، آپ طالب علم میں جانتے ہیں کہ حکمت پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کے صحابہ، تابعین، امت کے اسلاف حکمت سے مراد سنت کو سمجھتے رہیں، ایک تفصیلی بات ہے۔ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ حجیت حدیث کی دلیل ہے۔ قرآن مجید کے اندرونی شہادتیں بہت زیادہ ہیں، تو احادیث امت کا ایک بنیادی ماخذ کہ حدیث دلیل ہے اور حجت ہے۔ جبکہ جاوید احمد غامدی کے نزدیک وہ کہتا ہے کہ یہ شریعت کے بیان کے لیے نہیں بلکہ اس کو بنیادی ماخذ نہیں سمجھتا بلکہ کسی چیز کی تشریح کے لیے معاون کے طور پر اس کو لیا جا سکتا ہے، لیکن یہ بنیادی ماخذ شریعت کے اندر دلیل لینے کے لیے وہ حدیث کو تسلیم نہیں کرتا۔ اس کے بارے میں اس نے یہ بات کہی ہے۔ احادیث کے ساتھ بنیادی طور پر اس کی کتاب ہے اصول و مبادی، اصول و مبادی، جس کے اندر وہ اس نے ابتدا میں لکھا یہ میری ساری زندگی کی محنت کاوش کا یہ خلاصہ ہے، اور اس کے اندر وہ اصول مرتب کیے ہیں جس کو خود ہی توڑنے والے ہیں۔ اس کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ حدیث سے کسی قسم کا قرآن پہ اضافہ نہیں ہو سکتا، قرآن کا کوئی نسخ نہیں ہو سکتا، قرآن کے اوپر کوئی نیا حکم جو ہے وہ حدیث سے اخذ نہیں کیا جا سکتا۔ حدیث کے بارے میں یہ نظریہ جو عام منکرین حدیث کا بھی ہے
وہی نظریہ جاوید احمد غامدی کا بھی موجود ہے۔ بنیادی طور پہ تین باتیں ہماری پہلے ہوئی تھی، قرآن اور سنت کے متعلقہ، اجماع کے متعلقہ، حدیث کے متعلقہ۔ چوتھی بات یہ ہے کہ حدیث کی حیثیت کے حوالے سے عموماً جب وحی کی بات ہوتی ہے کہ وحی کی تین اقسام ہیں قرآن مجید میں۔ وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ، کہ اللہ رب العالمین کسی بھی بشر سے کلام کرنے کی تین اقسام ہیں۔ وحیاً، اللہ دل میں بات ڈالتے ہیں۔ او من وراء حجاب، یہ اللہ رب العالمین پردے کے پیچھے کسی سے بات کرتے ہیں، جیسے معراج کی رات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ سے کلام ہوا ہے پردوں کے پیچھے۔ او یرسل رسولا فیوحی باذنہ ما یشاء، یا اللہ رسول بھیجتے ہیں یعنی فرشتہ، اور وہ فرشتہ اللہ کی کلام اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ اور چنیدہ پیغمبروں تک پہنچاتے ہیں۔ یہ وحی کا تیسرا طریقہ ہوتا ہے۔ یہ تین طریقے ہیں وحی کے، اس لیے وحی کی دو تقسیمات کی جاتی ہیں، وحی جلی اور وحی خفی۔ جلی جو فرشتے کے ذریعے پیغام آتا ہے اس کو جلی کہہ دیتے ہیں، اور جو اس کے علاوہ وحی ہوتی ہے اس کو وحی خفی کہہ دیتے ہیں۔ تو وحی کی یہ دو اقسام، ایک تو اللہ رب العالمین نے جب پورا قرآن نازل کیا، یہ وحی کی ایک قسم ہے۔ نزل به الروح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین، تو اللہ رب العالمین نے یہ جبریل امین کے ذریعے قرآن نازل کیا، یہ وحی کی ایک قسم، پورا قرآن ایک قسم ہے۔ تو وحی کی دو قسمیں کہاں جائیں گی؟ اب جاوید احمد غامدی جو امت کے صراط مستقیم پہ گامزن لوگ ہیں، وہ حدیث کو وحی کی دو باقی قسموں کے اندر شامل کر کے وحی کی تین قسمیں جو قرآن مجید نے بتائی ہیں ان کو پورا کرتے ہیں، اور جب تک حدیث کو نہ مانا جائے قرآن مجید کی اس آیت کی تعبیر نہیں ہوتی۔ جبکہ جاوید احمد غامدی صاحب وہ وحی کی دو قسمیں ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، وہ صرف وحی کی ایک ہی صورت قرآن مجید کو مانتے ہیں، اس کے علاوہ کسی اور وحی کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو جبکہ حجیت حدیث کے دلائل میں آپ پڑھیں گے بھی اور سنیں گے بھی کہ حدیث وحی ہے اور اس کے کئی دلائل موجود ہیں، وہ چونکہ میرا موضوع نہیں ہے، میں اس طرف تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، صرف اشارہ کیا کہ وحی کی دوسری قسموں کا انکار کرنے میں بھی یہ امت سے ایک علیحدہ گروہ ہے۔ چوتھی بات ہے، بلکہ پانچویں بات ہے آخری، کہ امت کے اسلاف میں سے ہر شخص اس کی کوشش کیا ہوتی تھی کہ ہم قرآن و سنت کے دائرے میں رہ کر ہی اپنی سوچ و فکر بنائیں، کوئی دین میں نئی بات نہ نکالی جائے، کوئی نئی سوچ، کوئی نیا نظریہ، نئی فکر، اور الگ سے کوئی نئی بات کرنا، وہ اس پر بہت زیادہ ڈرا کرتے تھے کہ کہیں ہم امت کے اندر کوئی نیا فتنہ نہ بن جائیں۔ جبکہ جاوید احمد غامدی اس بات پہ فخر کرتے ہیں کہ وہ جو بھی نئی سوچ، نیا معاملہ، امت سے اختلاف اور ان باتوں کو وہ اپنے لیے فخر محسوس کرتے ہیں، اور یہ اپنی عموماً باتوں میں، میڈیا پہ، ڈیبیٹ پہ، لوگوں کے ساتھ لیکچر میں، گفتگو میں عموماً یہ بات کرتے ہیں۔ تو یہ بات ان کے حوالے سے یہ پانچ میں نے بنیادیں رکھی ہیں جو امت سلف اور صراط مستقیم سے ہٹ کر ان کی ایک سوچ فکر ہے جس کی بنیاد پر آگے ان کے اصول مرتب ہوتے ہیں۔ تو آج ہم دین کے بنیادی ماخذ میں سے جاوید احمد غامدی صاحب کے ایک ماخذ کے متعلقہ بات چیت کرنے کی کوشش کریں گے۔ بنیادی ماخذ میں سے قرآن و سنت سے ہٹ کر جاوید احمد غامدی صاحب فطرت کو ایک بنیادی ماخذ قرار دیتے ہیں، اور یہ بات ان کی کتاب اصول و مبادی کے اندر بھی موجود ہے،
یہ بات ان کے ماہنامہ اشراق میں چھپنے والے مضامین میں بھی موجود ہے۔ اس بات کی عکاسی ان کی کتاب برہان کے اندر بھی مختلف ایسے نظریات جو کہ کتاب و سنت سے ہٹ کر احادیث کے انکار پر مبنی ہیں، وہاں پر بھی یہ سوچ و فکر موجود ہے۔ تو اصول و مبادی میں جہاں انہوں نے اصول ذکر کیے ہیں، وہاں پر فطرت کو انہوں نے ایک اصول بنیادی بنایا ہے، گویا کہ قرآن و سنت سے بھی مقدم وہ اس اصول کو لیتے ہیں۔ اس حوالے سے آج ہم بات کریں گے کہ جاوید احمد غامدی کا تصور فطرت کیا ہے۔ تصور فطرت یہ ہے کہ کوئی بھی شخص دین کی بات اپنے اندر موجود فطرت کی بنیاد پر لے سکتا ہے، جو عقل ہوتی ہے۔ انسان کی عقل اچھائی کو پہچانتی ہے، انسان کی عقل برائی کو پہچانتی ہے۔ ہر انسان کی فطرت میں اللہ نے یہ بات رکھ دی ہے کہ وہ فیصلہ کر سکتا ہے کہ کون سی چیز اچھی ہے، کون سی بری ہے، کون سی اللہ کو پسند ہے اور کون سی اللہ کو ناپسند ہے۔ یہ خلاصہ ہے ان کے تصور فطرت کا کہ انسان کی فطرت سلیمہ جو ہے وہ صحیح بات کو پہچان لیتی ہے۔ یہ تصور ہے فطرت کا، اور اس فطرت کی بنیاد پر انہوں نے یہ ماخذ بنا لیا کہ انسان فطرت کی بنیاد پر ہر چیز کا فیصلہ کر سکتا ہے کہ کون سی چیز میرے لیے درست ہے اور کون سی نہیں۔ یہ بات کیوں گھڑی گئی؟ اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کے سامنے اصول و مبادی سے ہی، جاوید احمد غامدی صاحب کی، کہ وہ آخر یہ بات گھڑنے کی کیوں ضرورت پیش آئی۔ پھر ہم اس پہ تفصیلی بات کریں گے کہ یہ تصور پیش کرتے ہوئے کیا کیا انہوں نے باتیں کی ہیں اور ان کے دلائل کیا ہیں، آخر کس دلیل سے انہوں نے تصور فطرت پیش کیا ہے۔ یہ بھی تو سوچنا چاہیے کہ انہوں نے ویسے تو بات نہیں کر دی، آخر قرآن کی بات کرتے ہیں، قرآن سے کیا دلیل لی ہے، پھر اس قرآن کی اس دلیل سے کیا وہ بات نکلتی ہے کہ نہیں، ہم قرآن سے اس کا رد بھی پیش کریں گے، پھر ہم اپنی فطرت اور اصول کے مطابق بھی دیکھیں کیا واقعی یہ بات درست ہے کہ نہیں، اس پر بھی ہم اس کو پرکھیں گے، اور ہم دو طرح سے اس بات کو رد کرنے کی کوشش کریں گے کہ یہ کبھی بھی ماخذ نہیں بن سکتا۔ سب سے پہلی بات ہم کر رہے ہیں کہ فطرت کا ماخذ ہے کہ نہیں، جاوید احمد غامدی صاحب نے اس کو کیوں ماخذ بنایا۔ جب بات ہوتی ہے کہ قرآن مجید کے ساتھ حدیث کی ضرورت ہے، حدیث کی ضرورت ہے، آپ ان کے سامنے مثالیں پیش کرنا شروع کرتے ہیں کہ جناب اگر حدیث حجت اور دلیل نہیں ہے تو آپ یہ بتائیں یہ کیسے حلال ہے، یہ کیسے حرام ہے، یہ کیا ہے۔ آپ ایک نہیں کئی مثالیں، کئی سوالات وارد کرتے ہیں۔ اب ظاہری بات ہے کہ وہ احادیث سے، ہم تو کہتے ہیں جب تک حدیث کو نہ مانیں گے یہ بات سمجھ نہیں آئے گی، شریعت پوری نہیں ہوگی۔ اب وہ حدیث کے تو انکاری ہیں، لیکن وہ کیا کہتے ہیں، دیکھیں اگر قرآن نے بیان نہیں کیے تو انسان کی فطرت اس کو پہچانتی ہے کہ یہ چیزیں حرام ہی ہیں۔ مثال کے طور پر قرآن مجید میں 4 چیزیں حرام کی گئی ہیں۔ اب بنیادی طور پر 4 چیزیں حرام ہیں، اس کے اندر گدھے کی حرمت کی بات نہیں ہے۔ کسی نے سوال کر دیا ان سے، یا ان کے ذہن میں آئی کہ یہ سوال مجھے ہو سکتا ہے، تو کہنے لگے کہ دیکھیں گدھا اور گھوڑا، ساتھ گھوڑے کا بھی نام لیا، گدھا اور گھوڑا، یہ دونوں سواری کے اور زینت کے جانور ہیں۔ اللہ نے بھی قرآن مجید میں حمولہ اور زینہ ان کو کہا ہے کہ تمہارے لیے یہ زینت بھی ہے اور یہ سواری کے جانور ہیں۔ تو اب انسان کی عقل اس بات کو پہچان لیتی ہے کہ جو زینت کے اور سواری کے جانور ہیں وہ دسترخوان کے جانور کیسے ہو سکتے ہیں؟ کھانا پینا تو دسترخوان پہ ہوتا ہے۔ اب جو سواری اور زینت کی باتیں ہیں، چیزیں ہیں، وہ چیز وہ تو عقل سے پہچان لیا جائے گا۔ حدیث نہ بھی ہوتی تو ہم نے یہ پہچان ہی لینا تھا کہ یہ حرام ہے، چلے حدیث کے اندر آ گیا ہے تو وہ اصل حدیث کی وجہ سے نہیں ہم مان رہے، ہم اپنے اصول فطرت کی وجہ سے اس کو حرام مان رہے ہیں۔ یہ بات
انہوں نے اصول و مبادی کے اندر ایک مقام پر اس بات کو یہ اشکال ہو سکتا ہے اس کا رد کرتے ہوئے جہاں پہ دین فطرت کی بات کی ہے وہاں پر یہ بات بھی انہوں نے یہ بات کرنے کی کوشش کی ہے. تو آپ کے سامنے یہ بات آئی کہ اصل بنیاد جتنے بھی اصول رکھتے ہیں انکار حدیث کا راستہ کھلتا ہے. اب یہاں پر اس بات کو آگے بڑھانے سے پہلے ان کی اسی دلیل پر ہم ایک بات کرتے ہیں عقلی لحاظ سے بھی اور فطری لحاظ سے بھی اور ان کے اصول کے اعتبار سے بھی. پہلی بات تو ہم گھوڑے کے متعلقہ کرتے ہیں کہ گھوڑا یقیناً ایک سواری ہے. جاوید احمد غامدی صاحب نے گھوڑے کو بھی حرام کی لسٹ میں اس لیے شامل کر لیا کہ یہ سواری کا جانور ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ گھوڑا سواری کا جانور ہے. آپ بھی مانتے سب مانتے ہیں اس میں تو کوئی شک نہیں ہے نا کہ گھوڑا سواری کا جانور ہے اور گدھا بھی سواری ہے. جب سواری کی بنیاد پر عقل نے یہ مان لیا اور فطرت نے مان لیا کہ یہ سواری کے جانور ہیں یہ دسترخوان کے جانور نہیں تو لہذا یہ بھی حرام کی لسٹ میں شامل ہو گئے. تو اگر یہی بات دیکھنی ہے تو عرب کے اندر اور ریگستانوں میں گھوڑے اور گدھے سے زیادہ مضبوط اور زیادہ اہم ان کی سواری وہ تو اونٹ موجود تھے. یہ تو اس میں کوئی دوسرا کوئی اور چیز نہیں رائے نہیں. ہر آدمی جانتا ہے کہ عرب کی اس سرزمین پہ گھوڑے سے بھی اور گدھے سے بھی زیادہ جو سواری کے کام آنے والی چیز تھی وہ اونٹ تھی اور ان کے قافلے اور معاملات کے اندر اور سامانوں کو اٹھانے میں اونٹ زیادہ کردار ادا کرتے تھے. تو اگر سواری کا جانور ہونے کے وجہ سے گدھے اور گھوڑے کو جاوید احمد غامدی صاحب نے حرام کی لسٹ میں لے لیا ہے یہ بحث نہیں کہ گھوڑا حلال ہے کہ یہ حرام ہے لیکن سوال یہ ہے کہ وہی فطرت کہتی ہے وہی عقل کہتی ہے کہ اونٹ بھی سواری کا جانور ہے. تو قربانی کے موقع پر اللہ رب العالمین نے جو قرآن مجید میں کہا ہے کہ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِیمَةِ الْأَنْعَامِ اور بہیمت الانعام میں 4 جانور جن میں اونٹ پہلے نمبر پہ شامل ہے قربانی کی جاتی ہے اس کی. تو یہ دسترخوان کا جانور کیسے بن گیا جبکہ یہ بھی سواری کا جانور ہے. اگر اونٹ دسترخوان کا جانور بن سکتا ہے تو گدھا اور گھوڑا کیوں نہیں؟ گدھے کو کیسے خارج کریں گے؟ اگر گدھے کو اس عقل کہ گھوڑے دوڑا کر یہ کہیں کہ یہ دسترخوان کا جانور نہیں بلکہ سواری کا جانور ہے تو پھر اونٹ بھی سواری کا جانور ہے وہ کیسے حلال ہو گیا اور گدھا کیسے حرام ہو گیا؟ اس فرق پر جب آپ جائیں گے تو یہ فیصلہ کرنا پڑے گا کہ صرف عقل کافی نہیں ہے. پرانے دور میں آپ نے طالب علم ہے معتزلہ کا نام سنا ہوگا اور آپ نے اصول فقہ کے اندر یہ بات بھی پڑھی ہوگی کہ ان کا یہ نظریہ تھا معتزلہ کا کہ چیزیں اچھائی اور برائی عقل کی بنیاد پر پہچانی جا سکتی ہیں نبیوں کی ضرورت نہیں تھی. یہ عنوان بھی پڑھا ہوگا. تو بیسک طور پر یہ جو ہے فلسفہ اور یہ تصور جو ہے وہ پیش کیا تھا معتزلہ نے جس کا اس دور کے اہل السنہ نے رد کیا تھا اور وہی سوچ و فکر کہ عقل ہی بس سب کچھ ہے یہ بنیاد پیش کی ہے جاوید احمد غامدی صاحب نے اور اس کو ایک نیا نام دے دیا تصور فطرت. اب آئیے ہم آگے بڑھتے ہیں. جاوید احمد غامدی صاحب نے اس تصور فطرت کے لیے کیا دلیل پیش کی ہے قرآن مجید سے؟ ان کی دلیل یہ ہے وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. سورہ الشمس والشمس وضحاها کے اندر وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا ہا ضمیر نفس کی طرف لوٹ رہی ہے
اللہ رب العالمین نے انسان کے نفس کو فجورہا و تقواہا، برائی اور اچھائی کی، یہ اللہ رب العالمین نے سوچ پہلے سے رکھ دی ہے۔ ظاہر اس کا یہ مفہوم بیان کرتے ہیں۔ یہ ایک بات ہے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا کی تفسیر جو جاوید احمد غامدی صاحب نے لکھی، انسان کی فطرت میں ہی اچھائی اور برائی کو رکھ دیا گیا کہ خود انسان اپنی فطرت سے پہچانتا ہے۔ جبکہ اس کی تفسیر میں آپ سلف صالحین میں صحابہ کی تفاسیر اٹھائیں، تابعین کی اٹھائیں، امام بخاری رحمہ اللہ اور بعد کے اسلاف کی اٹھائیں، سارے لوگ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا کی جو تفسیر کرتے ہیں وہ تفسیر یہ کرتے ہیں کہ انسان اچھائی اور برائی پہچاننے کی اللہ نے اس کے اندر استطاعت رکھی ہے کہ یہ شریعت کے اصول اور ضابطوں کے ذریعے اچھائی اور برائی کو پہچان سکتا ہے۔ ضابطہ شریعت ہوگی اور انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے شریعت کے ذریعے اس کو پہچاننے کی قوت اور طاقت رکھی ہے۔ ایک لمحے کے لیے ہم مانتے ہیں کہ جاوید احمد غامدی صاحب نے جو یہ اصول بنایا ہے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا کہ انسان خود پہچان لیتا ہے۔ اب مجھے بتائیے، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ہر انسان کے ذہن میں اچھائی اور برائی کی اللہ رب العالمین نے یہ بات رکھ دی ہے کہ وہ پہچان لیتا ہے کون حق اچھی چیز ہے اور کون سی بری، تو پھر چند سوالات ہیں۔ پہلی بات، گھوڑے کے متعلق جاوید احمد غامدی صاحب کی فطرت نے کہا کہ یہ سواری کا جانور ہے لہذا حرام کی صف میں شامل ہو گیا۔ میری اور آپ کی فطرت نے کہا کہ صحیح بخاری کی کتاب المغازی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حلال کہا، اور جو اللہ کے نبی کی بات ہے وہ فطرت کے خلاف نہیں ہو سکتی، اور جب اللہ کے نبی اس کو حلال کہہ رہے ہیں میری فطرت مانتی ہے کہ یہ حلال ہے۔ اب میری اور آپ کی فطرت کہتی ہے حلال ہے، جاوید احمد غامدی صاحب کی فطرت کہتی ہے حرام ہے۔ اب حنفی حضرات گھوڑے کی حرمت کے قائل ہیں کہ یہ حرام ہے، جبکہ حنفیوں میں سے ہی بعض لوگ ہدایہ میں لکھا گھوڑا حلال ہے، ان میں سے کچھ کی فطرت اس کو حلال کہتی ہے۔ اب ایک ہی گروہ کے لوگ ہیں، کچھ اس کو حلال کہہ رہے ہیں، کچھ اس کو حرام کہہ رہے ہیں۔ جاوید احمد غامدی صاحب بھی مسلمان ہیں، اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ حرام ہے۔ میں اور آپ بھی مسلمان ہیں، ہم کہتے ہیں حلال ہے۔ اب میری اور آپ کی فطرت کچھ کہہ رہی ہے، حنفیوں کی فطرت کچھ کہہ رہی ہے، غامدی صاحب کی فطرت کچھ کہہ رہی ہے۔ ہم کس کی فطرت پہ فیصلہ کریں گے کہ صحیح کیا اور غلط کیا ہے؟ یہ ہر چیز کو فطرت پہ چھوڑ دیں اور پورا دین اپنی اپنی رائے، اس کا وہ دین ہو، اس کا یہ دین ہو، اس کا وہ دین ہو، اس کا یہ ماخذ ہو، ہر ایک اپنی طور پہ بات کرے۔ اب سور کو کہتے ہیں حرام ہے۔ آج کل جس طرح کے یورپ کے اندر گائے اور بھینسوں کی طرح ان کو پالا جاتا ہے، بڑے بڑے فارمز موجود ہیں، ان کو اچھی خوراکیں دیتے ہیں، ان سب کی فطرت کہتی ہے کہ بہت لذیذ اور بہت اچھا ہے۔ ان کی فطرت کا کیا اعتبار کریں گے؟ کیسے فطرت کی بنیاد پہ فیصلہ کریں؟ تو لہذا ماخذ میں جاوید احمد غامدی صاحب کا قرآن و سنت سے بھی مقدم اور آگے فطرت کو رکھ کے یہ کہنا کہ یہ قرآن اور سنت سے بھی بڑھ کر بنیادی ماخذ فطرت ہے، اور یہ تصور پیش کرنا کہ فطرت کے مطابق ہی ساری چیزیں ہیں، یہ صرف اور صرف انکار حدیث کا ایک راستہ ہے۔ اگر اس اصول کو بنایا جائے تو اسلام کی پوری عمارت وہ لوگوں کے ہاتھوں میں چلی جائے گی، اور اللہ کو شارع سمجھنے کی بجائے ہم انسانوں کی عقل کو شارع سمجھ لیں گے کہ جو انسان کی عقل کہے وہ شریعت ہے، جو اللہ اور اس کا رسول کہے وہ شریعت نہیں ہے۔ تو یہ اس فکر کی خرابی ہے۔ اب آئیے، ہم نے عقل کی بنیاد پر ان کے اس چیز کو رد کیا ہے ایک لمحے میں مان کر۔ اب قرآن مجید سے دیکھتے ہیں کہ کیا قرآن مجید
اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ جو آپ کی فطرت کہے وہ کر لیں؟ ہم قرآن مجید سے پوچھتے ہیں۔ قرآن مجید سورہ الانعام اور سورہ الانعام کی آیت نمبر 150، الانعام 150 نمبر آیت۔ اور آپ جانتے ہیں القرآن یفسر بعضها بعضا، قرآن کی تفسیر کرتا ہے۔ اگر جس طرح جاوید احمد غامدی صاحب نے کون سی دلیل لی تھی؟ توجہ ہے نا، وَنَفْسٍ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا، یہ بھی قرآن ہے، اور قرآن کا یہ سورہ نام کی 150 نمبر آیت۔ قُلْ هَلُمَّ شُهَدَاءَكُمُ الَّذِينَ يَشْهَدُونَ أَنَّ اللَّهَ حَرَّمَ هَذَا فَإِنْ شَهِدُوا فَلَا تَشْهَدْ مَعَهُمْ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا۔ اللہ فرماتے ہیں قُلْ هَلُمَّ شُهَدَاءَكُمْ، اے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حلال و حرام میں ان لوگوں نے اپنے اصول ضابطے بنائے ہوئے ہیں، تو آپ ان کو بلائیں اور کہہ دیں ہلم شہداءکم، لاؤ اپنے گواہوں کو جو گواہی دیتے ہیں کہ ان اللہ حرم ھذا، بے شک اللہ نے یہ حرام کیا ہے۔ جاوید احمد غامدی صاحب نے بھی کیا فطرت کی بنیاد پہ گھوڑے کو کیا کیا؟ حرام قرار دیا۔ کہتے ہیں فطرت یہ بات کہہ رہی ہے۔ اب اللہ کہتے ہیں بلاؤ شہداءکم الذین یشہدون ان اللہ حرم ھذا فإن شہدوا، اگر وہ اپنی فطرت اور سوچ کی وجہ سے کہہ بھی دیں یہاں اللہ نے حرام کیا ہے، فلا تشہد معہم، آپ نے ان کے کہنے پہ، ان کی سوچ پہ، ان کی عقل پہ یقین نہیں کرنا، بلکہ حرام وہی ہے جس کو اللہ حرام قرار دے، اور حلال وہی ہے جس کو اللہ حلال قرار دے۔ فلا تشہد معہم۔ اب قرآن مجید کی اس آیت پہ غور کریں کہ ان لوگوں کی فطرت کیا کہہ رہی تھی کہ یہ حرام ہے، یہ حرام ہے، لیکن آپ کو اللہ کیا سکھا رہے ہیں؟ فلا تشہد معہم، آپ نے ان کے ساتھ یہ گواہی نہیں دینی، یعنی لوگوں کی فطرت کے مطابق اور ان کی سوچ کے مطابق نہیں چلنا، اور نہ ہی ان کی خواہشات کے پیچھے چلنا ہے۔ ولا تتبع اہواء، آپ ان لوگوں کی جنہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلا دیا ان کی خواہشات کے پیچھے نہیں چلیں گے، تو کس کی فطرت کا اعتبار ہوگا؟ تو اللہ رب العالمین نے لوگوں کی عقل سوچ کے مطابق حرام کردہ چیزوں کو حرام قرار دینے کا اختیار نہیں دیا۔ قرآن مجید کے دوسرا مقام سورہ النمل، سورہ النمل اور اس کی آیت نمبر 16، سورہ النمل اور اس کی آیت نمبر 16۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، جو تمہاری زبانیں کہہ دیں کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ، یہ تمہاری زبانیں جھوٹ بول رہی ہیں، یہ مت ایسی بات کرو کہ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، اس طریقے سے تم اللہ پر جھوٹ باندھو گے تو جو آدمی اپنی مرضی سے، اپنی عقل سے، اپنی فطرت سے حلال و حرام کے فیصلے کرنا شروع ہو جائے گا۔ اور جاوید احمد غامدی صاحب نے تو اصول مبادی کے اندر یہ بات بھی لکھی ہے کہ انسان اپنی فطرت سے ہی اس باب کے اندر بہت سی چیزوں کو حرام کر کے داخل کر سکتا ہے جن کا ذکر قرآن میں نہیں آیا، صرف اپنی فطرت کے ذریعے بہت سی چیزوں کو حرام کے اندر داخل کر سکتا ہے اپنی عقل کے ذریعے۔ کیوں؟ کہتے ہیں اکثر امت جو ہے وہ کسی گمراہی پہ جمع، ایک طرف اجماع کا انکار اور ایک طرف اکثر امت کی بات، تو فطرت میں بھی نئی بات کر دی کہ اکثر امت کی فطرت۔ تو اب دیکھیں آج کل دنیا میں کثیر تعداد کس کی ہے؟ کافروں کی ہے۔ عیسائیوں کی تعداد مسلمانوں سے زیادہ ہے، اور سور کو سارے ہی جو ہے نا وہ کھا پی رہے ہیں، تو پھر کثرت فطرت جو ہے نا وہ کیا ہوئی؟ سور۔ تو پھر کس کی فطرت کا اعتبار کریں؟ تو اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں، انسان کو ہم نے عقل ضرور دی ہے،
شعور دیا ہے، سمجھ دی ہے، فہم دیا ہے، بصیرت دی ہے اور قوت استدلال دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اجتہاد کی طاقت دی ہے اور انسان کو گہرائی میں سوچنے کی فراست دی ہے، فہم کے اعلیٰ زاویے دیے ہیں، یہ سب کچھ دیا اللہ رب العالمین نے، لیکن ساری کی ساری عقل انسان کی یہی کل نہیں ہے، بلکہ اس عقل کو شریعت کے تابع رکھ کے کتاب و سنت کی بنیادوں سے ہم دین سیکھیں گے تو دین آئے گا، وگرنہ انسان غلطیاں کرے گا۔ اسی لیے فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ، اور جو اللہ پر ایسے جھوٹ باندھتے کبھی فلاح نہیں پا سکتے، تو یہ گمراہ لوگ ہیں، فلاح یافتہ نہیں ہیں۔ بات سمجھ آ گئی آپ کو اتنی؟ تو یہ قرآن مجید کی دو باتوں سے، دو آیات سے ان کی اخذ کردہ دلیل وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا کی حقیقت واضح ہو جاتی ہے کہ وہ آیت میرے اور آپ کے اندر اللہ نے جو خوبی حق کو پہچاننے کی رکھی ہے وہ ہے، لیکن وہ خوبی کس کے ذریعے؟ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، جو اللہ کی طرف سے ہدایت آئے گی، فَمَن تَبِعَ هُدَايَ، جو اس ہدایت کے پیچھے چلے گا اسی کو کوئی خوف اور غم نہیں ہوگا۔ تو اللہ کی عطا کردہ ہدایت سے اس عقل کے ذریعے ہم نے دلیل اخذ کرنی ہے۔ جی اب دیکھیں اس پر ایک اور اعتراض ہم غامدی صاحب پہ کرتے ہیں کہ غامدی صاحب نے اصول و مبادی کے اندر ہی ایک اشکال اور اس کا ازالہ، کیونکہ اس کتاب کے اندر کچھ اصول بیان کیے ہیں، کچھ حصہ اس کا اشکال اور ازالے پر مشتمل ہے، اشکال اور ازالہ۔ ایک اشکال کا ازالہ پیش کرتے ہوئے کہا ہے کہ جو لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ بس چار چیزیں حرام ہیں تو پھر اس کے علاوہ باقی جانوروں کو حلال حرام ہونے کی جو ہماری بات چل رہی ہے اس پر سوالات وارد کرتے ہیں، تو اس کے ساری باتوں کا جواب یہ ہے کہ انسان اپنی فطرت کے ذریعے جو پہلی بات کی کہ وہ پہچان لے گا سواری کے جانور کون سے، دسترخوان کے جانور کون سے ہیں، اور آخر میں یہ بات کرتے ہیں کہ اس بنیاد پر انسان جتنا مرضی محرمات جانوروں میں سے اضافہ کر سکتا ہے کہ یہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے یہ جانور حرام کیے ہیں صرف اپنی فطرت اور عقل کی بنیاد پر۔ اب دیکھیں ایک چیز ہے کہاں سے حدیث کا انکار شروع کیا؟ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچلی والے جانور ہیں وہ حرام ہے۔ آپ کو پتہ ہے حلال جانوروں کے اوپر والے دانت نہیں ہوتے، حلال جانور جو ہیں اونٹ کے دیکھ لیں، آپ گائے کے دیکھ لیں، بہیمۃ الانعام جو ہیں، اسی طرح آپ بکرے چھترے کے دیکھ لیں، اوپر والے دانت نہیں ہوتے ان کے، یہ نیچے والے دانت ہی ہوتے ہیں۔ تو یہ جو کچلی والے جانور ہوتے ہیں ان کے اوپر والے دانت بھی ہوتے ہیں، وہ اوپر سے بھی، تو یہ نکیلے دانت ان کے ہوتے ہیں، ان سے وہ شکار کرتے ہیں۔ اب حدیث میں اس کو حرام کیا گیا۔ ذی مخلب من الطیر، پنجے سے شکار کرنے والے پرندے بھی حرام کیے گئے۔ اب یہ حدیث سے ہمیں یہ بات مل رہی تھی، اور بھی اصول ضابطے ہمیں حدیث سے مل رہے تھے، چونکہ انہوں نے حدیث کو نہیں ماننا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور شارع نہیں ماننا تھا، آپ کی بات کو دین کے اندر اتھارٹی اور حیثیت نہیں دینی تھی، تو کیا کہا کہ انسان اپنی فطرت سے جتنی مرضی چیزوں کو اس کے اندر داخل کر رکھتا ہے۔ تو کتنا خطرناک معاملہ ہے کہ امت کے ہر فرد کو یہ اختیار دے دیا کہ وہ اپنی عقل اور فطرت کے ساتھ وہ دین کے اندر اضافہ اور اپنی مرضی سے جس کو مرضی حرام کی لسٹ میں داخل کرتا چلا جائے، جبکہ جن کو اللہ رب العالمین نے یہ حیثیت اور اتھارٹی دی تھی وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، اگر وہ کسی چیز کو حلال یا حرام کہیں تو کہتے ہیں اس حیثیت سے نہیں مانیں گے کہ یہ حدیث میں آیا ہے، بلکہ اپنی فطرت سے مانیں گے۔ تو اصل میں یہ انکار حدیث کا ایک راستہ ہے جو ایک بنیاد بنائی جاتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں یہ ارشاد فرمایا، سورہ النحل کی آیت نمبر 78، سورہ النحل کی آیت نمبر 78، واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم فلا تعلمون
شیئا، جب انسان کو اللہ رب العالمین نے پیدا کیا تھا، ماں کے پیٹ سے نکالا تھا، تو اللہ کہتے ہیں فلا تعلمون شیئا، تمہیں کسی چیز کا علم نہیں تھا. وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ، سمع، بصارت اور دل کس نے دیے؟ اللہ نے. تو انسان کی فطرت کب شروع ہوگی؟ کون سی عمر ہے جہاں سے فطرت شروع ہونی ہے؟ جب پیدا ہوتا ہے. قرآن کی آیت کیا کہہ رہی ہے؟ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا. جو غامدی صاحب کی دلیل ہے، وہاں سے کیا چیز معلوم ہوتی ہے کہ انسان کا جب نفس اللہ نے برابر جسم بنایا تو اسی وقت سے انسان کو فہم و فراست، فجور اور تقوی کو پہچاننے کی اللہ نے قوت دے دی. تو قرآن مجید کی سورہ نحل کی آیت نمبر 78 میں اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ جب انسان کو پیدا کیا تو تمہیں علم نہیں تھا. کیا حل نکالیں گے اس کا؟ غامدی صاحب ہی حل نکالیں. کیا حل نکالیں گے؟ عقل سے نکالیں، فطرت سے نکالیں کہ یہ فطرت کب ملتی ہے. جو آیت انہوں نے دلیل بنائی اس میں پیدا ہوتے ملتی ہے. قرآن کا دوسرا مقام کہہ رہا ہے کہ پیدا ہوتے انسان کو علم نہیں ہوتا. اور حدیث کہہ رہی ہے ہر بچہ کس پہ پیدا ہوتا ہے؟ کل مولود یولد علی الفطرہ. بچہ کس پہ پیدا ہوتا ہے؟ فطرت پہ. تو اب کس فطرت کا اعتبار کرنا ہے؟ تو اصل بات یہی ہے کہ اللہ رب العالمین نے انسان کو شروع کے اندر ہی حق پر پیدا کیا، حق پہچاننے کی اس کو صلاحیت دی ہے. اور وہ حق ملے گا کہاں سے؟ اللہ کے قرآن سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریحات سے. اگر اس سے ہٹ کر ہم حق کو ڈھونڈنا چاہیں، ہدایت کو ڈھونڈنا چاہیں تو وہ ہمیں نہیں ملے گی. اسی بات پہ ہم ایک اور سوال جب ہم کرتے ہیں کہ فطرت مقدم ہے یا وحی مقدم ہے؟ فطرت مقدم ہے یا وحی مقدم ہے؟ کسی بھی ایسا شخص کو، اچھا یہ فطرت کا غامدی صاحب سے پہلے بھی بعض لوگوں نے بات کی ہے، آج بھی لوگ کرتے ہیں. یہ یہاں پہ اسکیم موڈ پہ ایک ڈاکٹر احسان صاحب ہوتے تھے، ہمارے استاد مبشر ربانی صاحب جو ہیں وہ بڑی اچھی طرح ان کو جانتے ہیں، انہوں نے بتایا بھی تھا. ان کے ساتھ بھی بعض مرتبہ وہ آ کر بات چیت کرتا تھا جب یہ اسکیم موڈ میں ہوا کرتے تھے. تو ملک احسان، ڈاکٹر نے ملک احسان، ڈاکٹر احسان ایک اور ہیں ملک احسان، تو وہ اس سے کئی مرتبہ بات چیت ہوئی تو وہ بھی کہتا تھا یہ فطرت سے ساری چیزیں معلوم ہو جاتی ہیں، یہ تو فطرت سے. تو یہ فطرت جو ہے نا، یہ منکرین حدیث کا ایک بہت بڑا جو ہے نا وہ ایک ہتھیار ہے. تو یہ فطرت کے متعلقہ یہ سوال کرنا چاہیے کہ یہ وحی سے مقدم ہے یا وحی کتابیں ہے؟ وحی کے بعد اس کا درجہ ہے. جبکہ جوید احمد غامدی صاحب کی باتوں سے یہی بات معلوم ہوتی ہے کہ یہ وحی سے مقدم ہے. جب وحی سے مقدم ہے تو اللہ کا قرآن ان کے اصول کو توڑتا ہے. اللہ کا قرآن ان کے اصول کو توڑتا ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں آدم علیہ السلام کو جب زمین پہ بیچا تو کیا کہا اللہ قرآن مجید میں فرماتے قُلْ نَهْبِطُ مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. اب اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى. پہلے کیا آئے گی تمہارے پاس؟ ہدایت. آدم علیہ السلام اور پھر مخلوقات، ان کو زمین پہ اللہ نے بسایا اور وحی کے ذریعے ہدایت کیا آئی ہے بعد میں. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى. لیکن کیا کہا؟ فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. اتباع صرف فطرت کی نہیں ہے بلکہ کس کی ہے؟ فَمَن تَبِعَ هُدَايَ. ہدایت کی جو اتباع کرے گا وہی جو ہے نا وہ کامیاب ہوگا، اس پہ کوئی غم خوف نہیں ہوگا. تو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں اتباع کے لیے مقدم انسان کی عقل کو نہیں رکھا
بلکہ انسان کی ہدایت کے اتباع کرنے کے لیے کہا ہے، اور جو آدمی ہدایت کا متبع ہے وہی صراط مستقیم پر ہوتا ہے۔ آخر مجبوری کیا تھی ان چیزوں کو بنانے کی؟ تو آج کے سبق کے اندر ہم نے جو پہلی بات پڑھ رہے ہیں تصور فطرت کے حوالے سے، یہ اس کا سارا نظریہ، اس کے لیے آپ تمام بھائی کوشش کر کے اگر آنے والے ہفتے سے پہلے آپ اصول و مبادی کتاب خرید لیتے ہیں جوید احمد غامدی صاحب کی، تو یہ اردو بازار کے اندر ملتی ہے، ان کے جو ہے نا وہ مکتبہ بھی ایک موجود ہے، اور یہ خرید کے لے آتے ہیں تو میں آپ کو کچھ نشانات بھی لگوا دوں گا صفحات پہ ان ساری چیزوں کے، تو آپ کے لیے ایک ذخیرہ بن جائے گا، بات کرنے میں آسانی ہوگی، دلیل دینے میں آسانی ہوگی، اور آپ کے پاس اس کا پورا چہرہ واضح ہو جائے گا، کیونکہ اس نے کہا یہ میری ساری زندگی کی محنتوں کا خلاصہ ہے جس کو اب بھی وہ کئی مرتبہ توڑ چکے ہیں۔ پہلی بات، اس کے اندر جو اصول دیے ہیں فطرت کے حوالے سے، آخر یہ اصول بنانے کی کیا ضرورت تھی؟ ان میں سے پہلی بات یہ ہے کہ اپنی عقل کی بنیاد پہ کچھ چیزوں کو حلال قرار دینا تھا جن کو احادیث کے اندر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں حرام کا درجہ دیا جا چکا تھا یا ممنوع کا درجہ دیا جا چکا تھا۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ ان کا دل اس پہ مطمئن نہیں تھا، اور انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو رد کرنے کے لیے فطرت پر بات لے آئے اور بات فطرت پہ چھوڑ دی۔ اب فطرت کہ پھر بات کرتے ہوئے موسیقی کو حلال قرار دیا، جبکہ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ علم کی تفسیر صحابہ سے کیا ملتی ہے کہ یہ موسیقی کے آلات ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بکسر المعازف آلات موسیقی کو توڑنے کے لیے آئے تھے، جبکہ جوید احمد غامدی صاحب کے نزدیک یہ موسیقی کیا ہے؟ حلال ہے۔ کیوں؟ اب جب بات کی جاتی کہتے ہیں یہ دیکھیں یہ پسند ناپسند کی بات تھی۔ کیا تھی؟ پسند ناپسند کی، انسان کی فطرت پہ چھوڑ دیا، جس کی فطرت ناپسند کرتی ہے وہ ناپسند ہے، جو فطرت پسند کرتی ہے پسند ہے۔ لہذا قرآن نے واضح لفظوں میں کہیں موسیقی کو نہیں روکا۔ اگر کہیں کہ احادیث میں اس کی صراحت آتی ہے، وضاحت آتی ہے، تو کہتے ہیں جی حدیثیں جو ہیں وہ قرآن پہ اضافہ نہیں کر سکتی، یہ اصول بنا لیا۔ وہ قرآن پہ کیوں اضافہ نہیں کر سکتی؟ کیا قرآن نے کہا ہے کہ حدیث کے ذریعے کوئی حکم نہیں ماننا، کوئی اضافہ نہیں ہونا؟ قرآن نے تو کہیں نہیں کہا کہ حدیث کے ذریعے کوئی اضافہ نہیں ہو سکتا۔ تو صرف وہ چیزیں جو اپنے لیے حلال قرار دینی تھی ان کے لیے، اور امت کے اندر ایک نئی بات چھوڑ کے، تاکہ کیونکہ میں نے شروع میں بات کی ہے کہ وہ فخر محسوس کرتے ہیں کوئی نیا نظریہ دینے پہ، کوئی نئی بات دینے پہ، اور اس کو کہتے ہیں کہ میں نے یہ بات کر کے میں اس پہ فخر محسوس کرتا ہوں کہ میں نے ایک نیا باب کھولا ہے۔ تو موسیقی کے حوالے سے پھر تصویر سازی، وہ اس تصویر کی حرمت پہ اب احادیث موجود ہیں۔ قرآن مجید میں تو واضح کوئی آیت نہیں کہ جس میں کہا جائے کہ تصویر بنانا حرام ہے، جبکہ احادیث میں ان اشد الناس عذابا یوم القیامت المصورون، اور اصول فقہ کا قاعدہ ہے کہ جب کسی کام پہ وعید سنائی جائے آگ کی تو وہ کام بھی حرام ہو جاتا ہے، جہنم کی وعید سنائی جائے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اشد الناس عذابا یوم القیامت المصورون کہہ رہے ہیں۔ اب احادیث میں اس کی وضاحت تھی، حرام تھی، حدیث کو انہوں نے ماننا نہیں تھا، تو کہا کہ انسان کی فطرت اور ماحول دیکھیں گے۔ اصل میں اس ماحول میں وہ لوگ چونکہ اس کی عبادت کرتے تھے تصویروں کی، وہ تصویر جس کی یا وہ مجسمہ جس کے مجسمے کی عبادت کی جائے وہ حرام ہے۔ اس کے علاوہ آپ مورتیاں بنائیں، تصویریں بنائیں، ڈیزائننگ کریں، آرٹ کا کام کریں، تصویر سازی کریں، کھینچیں، کیمرہ موبائل ہاتھوں سے جو مرضی کریں، وہ ساری تصویر۔ ایک تو اختلاف ہے نا علماء کے درمیان کہ یہ کیمرے کی تصویر اور ہاتھ کی تصویر میں فرق ہے، یہ ڈیجیٹل جو ہے نا تصویر کا اور ایک دوسری تصویر کا کیا حکم ہے، یہ الگ بات ہے۔ لیکن وہ ان کے نزدیک ہاتھ والی ہو، مجسمے کی صورت میں ہو، اس کو تقدس کے لیے نہ ویسے خوبصورتی کے لیے لگایا گیا ہو،
بس عبادت اور پوجا نہ ہوتی ہے تو ہر تصویر جاوید احمد غامدی صاحب کے نزدیک حرام نہیں بلکہ حلال ہے. کہتے ہیں کیوں؟ انسان کی فطرت پر ہے کہ وہ چیزیں حرام صرف اس لیے تھیں کہ جو ہے نا وہ اس کے اندر وہ عبادت کا عنصر تھا. ہم کہتے ہیں قرآن مجید کے بعد احادیث کی جو اتھارٹی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کہیں یہ قید نہیں لگائی، تو آخر آپ یہ قید کیوں لگاتے ہیں؟ کہتے ہیں انسان کی فطرت یہ بات کرتی ہے. پھر اسی طرح اور بھی بہت سے معاملات ہیں جو فطرت کہہ کے حرام کو حلال اور حلال کو حرام کرنے کی کوشش کی گئی ہے. تو یہ وہ خطرناک ان کا اصول ہے کہ جس کے اندر احادیث کا انکار بھی ہے، اللہ کے حلت و حرمت کے اصولوں میں مداخلت بھی ہے، اللہ کے حلت و حرمت کے اصولوں میں مداخلت بھی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے کے درجے سے ہٹا کے امت کے ہر آدمی کو اپنی عقل کی بنیاد پہ شریعت کا فیصلہ کرنے کی اتھارٹی بھی ہے، اور اپنی طرف سے اللہ کے رسول، صحابہ، سلف صالحین، اہل سنہ والجماعہ سے ہٹ کر ایک دین کے اندر نیا اضافہ کرنے کی اور نیا اصول بنانے کی کوشش ہے. بنیادی طور پر یہ اصول فطرت اس چیز کی عکاسی کرتا ہے، لیکن خود اس اصول کو توڑتے بھی ہیں. اس کی ایک مثال پر ہم آج کی گفتگو کو سمیٹتے ہوئے اگلے سبق کا اشارہ آپ کو دیتا چلا جاؤں گا، تاکہ آپ اس حوالے سے پہلے سے کچھ تیاری آپ کریں گے، کچھ باتیں میں بیان کروں گا، پھر سوال و جواب کا تبادلہ ہوگا انشاءاللہ. پھر جو ہے نا وہ مزہ آئے گا. داڑھی کیا ہے؟ حکم اس کا فرض ہے، لیکن اللہ کہتے ہیں فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، اللہ کی وہ فطرت ہے جس پر بندوں کو اللہ نے پیدا کیا ہے. دانتوں کا اگنا انسان کی فطرت ہے، دانت اگتے ہیں. یہ انسان کا سر، چیزیں، اس جسم سے ڈھانچہ بنایا ہوا اللہ کی کیا ہے؟ ایک فطرت ہے. جوانی کے لمحات شروع ہوتے ہیں، انسان کے چہرے کے بال مردوں کے آتے ہیں، عورتوں کو داڑھی نہیں آتی. یہ کیا ہے؟ فطرت ہے. تو فطرت تو بنیادی چیز ہے، تو پھر داڑھی کو کیا فطرت میں جو چیز ہو جائے، فطرت سے معلوم ہو جائے. غامدی صاحب کے نزدیک تو وہ فرض ہونی چاہیے مردوں کو داڑھی رکھنا، لیکن ان کے نزدیک اس کی سنت کیا، اس کی تو جو ہے نا وہ کہہ لیں کہ مستحب کے درجے میں بھی نہیں ہے. ان کے نزدیک داڑھی ایک ماحول کی بات ہے، آپ کا دل کرتا رکھ لیں، دل کرتا نہ رکھیں. اگر میری فطرت کہے کہ جناب جب اللہ نے رکھی ہے تو نہیں کاٹنی چاہیے، جب عورتوں کو اللہ نے نہیں دی تو ان کو نقلی داڑھی نہیں لگانی چاہیے، یہ میری فطرت کہہ رہی ہے. اللہ نے رکھی ہے، کاٹنی نہیں ہے، کیونکہ یہ خوبصورتی اور زینت ہے. کتنے لوگوں کی وجاہت ہوتی ہے، داڑھی نہیں رکھی ہوتی اور حیثیت ہوتی، داڑھی رکھتے ہیں، ایک روب، ایک دبدبہ، ایک مرد کی شان اور اس کو عظمت ملتی. میری فطرت یہ کہتی. غامدی صاحب کی فطرت کہتی کہ نہیں، داڑھی کے بغیر بندہ خوبصورت لگتا ہے. اب ہم دو شخص مقابلے میں کھڑے ہیں، اب کچھ لوگ میرے ساتھ ہو جائیں گے جو میری حمایت کریں گے، کچھ لوگ غامدی صاحب کی صف میں شامل ہو جائیں گے، وہ ان کی حمایت کریں گے. اب دین کیا ہوگا اور اللہ تعالیٰ کا منشا اور اس کی شریعت کیا ہوگی، فیصلہ کیسے کریں گے؟ تو یہ فطرت ہے انسان کی. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اشر من الفطرہ، صحیح مسلم کی حدیث ہے، 10 چیزیں فطرت میں ہیں، اور ان میں سے اعفاء اللحیٰ، داڑھیوں کو معاف کرنا بھی یہ فطرت کے اندر داخل ہے. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جس فطرت کے 10 باتوں پہ لازمی عمل کو قرار دے رہے ہیں، ان کے اندر یہ داڑھی بھی شامل ہے. جبکہ جاوید احمد غامدی صاحب جو فطرت کی بات کرتے ہیں، اس داڑھی کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، بلکہ رواج کی بات لے جاتے ہیں. تو اصل بات یہ ہے کہ وہ اپنے فطرت والے اصول پر بھی قائم نہیں رہتے. جہاں دل چاہتا ہے صرف اور صرف خواہش ہے، عقل ہے، احادیث کا رد ہے، اور نئی باتیں پیدا کر کے باور کرانا کہ میں نے امت کو ایک نیا نظریہ دیا ہے، اور اس پہ فخر محسوس کرنا صرف اپنی ذات کی بات ہے. پیچھے دلائل کی بنیاد دیکھیں گے تو ایک پڑھے لکھے طبقے کو اردو ادب کے اندر خوبصورت، مرقع، مرتب اور لچھے دار بات کر کے
وہ قائل تو کر سکتے ہیں لیکن دلائل کے اگر روح سے دیکھا جائے تو ان کا موقف بالکل کمزور ہے. یہ باتیں آپ نے اصول فطرت کے حوالے سے پڑھی ہیں تصور فطرت کے متعلقہ. اس کے علاوہ ہم نے جو پڑھنا ہے وہ ہے تصور سنت. سنت کا تصور، لفظ سنت کا جاوید احمد غامدی صاحب بھی بار بار استعمال کرتے ہیں، سنت کا لفظ آپ بھی استعمال کرتے ہیں. سنت کو وہ بھی حجت اور دلیل مانتے ہیں، سنت کو آپ بھی مانتے ہیں، لیکن ان کی سنت سے مراد کیا ہے اس پر ہم نے انشاءاللہ آئندہ درس میں غور و فکر کرنا ہے. تیسری بات، عقل کی حیثیت جاوید احمد غامدی صاحب کے نزدیک کیا ہے اور اس کے بارے میں بات چیت کریں گے. اور اس کے ساتھ یہ ہے کہ تصور کتاب، جیسے میں نے شروع میں آپ کو بتایا کہ ان کا کتاب سے تصور کیا ہے، ہم ان کے تصور کتاب کو قرآن کی روشنی میں دیکھیں گے. پھر تواتر عملی کے حوالے سے بھی کہ تواتر کتنا حجت ہے، یہ چیزیں، اور ان کے کچھ بنیادی نظریات و عقائد اور ان کے مذہب کا خلاصہ، وہ انشاءاللہ آخری درس میں کوئی 15-20 منٹ میں ہم یہ کریں گے کہ ان کے اور جو قرآن مجید کی تعویلات کے معاملات میں اور جو ہے نا وہ اللہ کی نازل کردہ مسلمہ چیزوں کے انکار کے متعلقہ، اور بنیادی طور پر آخر ہم ان کو یہ غامدی مذہب کا نام کیوں دیتے ہیں، کیا یہ الگ دین سے اسلام سے مذہب ہے، ان کے نظریات ہیں کہ نہیں، اس حوالے سے انشاءاللہ باتیں ہوں گی. تو یہ ہم نے آئندہ جو پڑھنا ہے وہ تصور سنت جو ہے وہ پڑھنا ہے، تصور فطرت کے بعد تصور سنت. اور اس کے اندر ہم ٹچ کریں گے دو چیزوں کو کہ جب ہم سنت کو ہم رد کریں گے تو امین احسن اصلاحی صاحب ان کا تصور سنت کیا ہے، جو ان کے امام بھی ہیں اور استاد بھی ہیں. استاد اور شاگرد کی لڑائی کہاں کہاں ہوتی ہے انشاءاللہ وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے. اگر آپ کتاب یہ لینا چاہیں نا بازار سے اصول مبادی، تو اس کے ساتھ آپ مبادی تدبر حدیث امین احسن اصلاحی صاحب کی بھی خرید لیں. مبادی تدبر حدیث، حدیث کا حلیہ انہوں نے کس انداز سے بگاڑا ہے، یہ چیز بھی آپ کے سامنے آ جائے گی. مبادی تدبر حدیث. تو انشاءاللہ ہماری سنت کی بات مبادی تدبر حدیث کی روشنی میں، اور اصول و مبادی جاوید احمد غامدی صاحب کی اس کی روشنی میں، اور ان کی کتاب برہان کی روشنی میں، یہ تین کتابوں کی روشنی کے اندر البرہان. تو یہ اصل میں نا برہان نام کی دو کتابیں ہیں، ایک برہان المسلمین ہے مسعود BSc کی، یہ حجیت حدیث پر ہے، اور البرہان یہ جاوید احمد غامدی صاحب کے کچھ افکار و نظریات جو انہوں نے امت حقہ سے ہٹ کر اپنائے ہیں اس پر اپنے دلائل پیش کرنے کی کوشش کی ہے. تو یہ برہان البرہان جو ہے جاوید احمد غامدی کی یہ کتاب، تدبری مبادی تدبر حدیث امین احسن اصلاحی کی، اور اصول و مبادی جاوید احمد غامدی صاحب کی، ان تین کتابوں کی روشنی میں ہم تصور سنت سمجھنے کی کوشش کریں گے. تصور سنت، ہاں جی، اس حوالے سے جو باتیں ہماری ہوئی ہیں، اس حوالے سے کوئی بھائی کو کچھ فطرت کے حوالے سے کوئی بات، کوئی اشکال یا کوئی بات ہے تو وہ بھائی کر سکتے ہیں. جاوید احمد غامدی صاحب تو وحی کی بہت وسیع قسم جو ہے نا، یعنی تورات کو، زبور کو، انجیل کو، صحف ابراہیمہ و موسیٰ کو، قرآن کو، ان سب چیزوں کو مانتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو آئی ہیں جاوید احمد غامدی صاحب اس کو وحی جلی کے اندر ہی مانتے ہیں. تو جو وحی خفی جو حدیث کی صورت میں ہے، حدیث کو وہ صرف اور صرف ایک تاریخی ورثے کے طور پر مانتے ہیں. کہتے ہیں یہ تاریخی ورثہ ہے، کوئی بات اس کی قرآن سے اٹیچ ہو جائے تو اچھی بات ہے، اٹیچ نہ ہو تو ہم اس کے ماننے کے پابند نہیں ہیں. نہ قرآن پر کوئی اضافہ ہو سکتا ہے، نہ کوئی تشریح و توضیح ہو سکتی ہے، نہ اس کے ساتھ نسخ ہو سکتا ہے، نہ ہی یہ قرآن سے الگ کوئی اتھارٹی اور حیثیت رکھتی ہے. اس لیے یہ اس کو وحی حدیث کی صورت میں جو ہے اس کو وہ بالکل وحی کی تو مانتے ہی نہیں ہے نا وہ اس کو. لیکن اپنے مطلب میں کئی جگہ پر حدیث کا سہارا لینا ان کی مجبوری ہوتی ہے. یہ دو سوال ہے. کہتے ہیں جی بکرے کے اور چھترے کے اوپر والے دانت ہوتے ہیں، یہ اوپر والے کے سامنے دو چار ہوں گے، وہ نکیلے دانت ان کے اوپر والے نہیں ہوتے. اوپر والے
نکیلے دانت نہیں ہوتے جو اوپر سے ہوتے ہیں. تو اصل میں کچلی والے جانور جو ہوتے ہیں ان کے نکیلے دانت اوپر سے بھی ہوتے ہیں. تو یہ اصل میں فرق ہے. میں نے شاید پوری وضاحت نہیں کر پایا. تو یہ اوپر والے نکیلے دانت کی بات ہے جو نکیلے کچلی والے جانوروں کے, تو وہ دانت ان کے نہیں ہوتے. واللہ عالم بالصواب. ویڈیو بنانا تو حرام نہیں ہے. فضیلت الشیخ مفتی مبشر احمد ربانی صاحب سے تھوڑی دیر پہلے اس موضوع پر ایک سوال نامہ کیا تھا. میں نے ایک سوال نامہ تیار کیا تھا علماء سے, 5 مفتیان کرام سے, ابھی پچھلے ماہ میں, کہ جامع مسجد اسحاق میں ہمارا ایک سلسلہ, وہاں پر بھی ویڈیو لائیو پروگرام چیزیں اور یہ سارے معاملات ہوتے ہیں. تو ڈاکٹر فضل الہی ظہیر صاحب تشریف لائے. بڑی سختی سے انہوں نے منع کیا. انہوں نے کہا یہ تو ثواب کی بجائے گناہ ہے اور ہم سب لوگ لے رہے ہیں, تو اگر آپ نے اس سے باز آنا تو میں آپ کو فتویٰ بھی دیتا ہوں, بات بھی سمجھاتا ہوں. تقریباً انہوں نے 25 منٹ کا فون پہ لیکچر دیا اور خوب اس پر جو اشکالات تھے اس کا رد کیا اور کہا کہ یہ بالکل حرام ہے. عبدالعزیز علوی صاحب شیخ الحدیث حفظہ اللہ تعالی, انہوں نے کہا لوگوں کی روٹی ہضم نہیں ہوتی اس کے بغیر. اور پھر اور بھی علماء کی باتیں ہوئیں, لیکن میں نے شیخ صاحب سے پورا فتویٰ جو ہے نا اس کے متعلقہ جاننا چاہا. تو شیخ صاحب نے جو دلیل پیش کی ہے میں وہ آپ کو سنا دیتا ہوں. اس سے جتنا بچا جائے اتنا بہتر ہے. تقوی کا تقاضا یہی ہے, جب ہم یہ راستہ کھولتے ہیں تو اور راستے کھلتے چلے جاتے ہیں اور اس کا غلط استعمال صحیح استعمال سے بڑھ جاتا ہے. اور آج جس چیز کی اتنی ضرورت نہیں ہے, جس کے بغیر گزارا ہو سکتا ہے, وہ چیزیں بھی آج بہت کثرت کے ساتھ پھر اسی راستے سے چلتی ہیں. اس لیے ہمیں اس میں جتنی احتیاط کریں ہمیں احتیاط کرنی چاہیے. فتویٰ میں کچھ نہیں لگاتا, لیکن اس سے جتنا بچا جا سکتا ہے بچنا چاہیے. میں یہ بات کہوں گا. شیخ صاحب نے کیا کہا وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. انہوں نے یہ بات کہی کہ جہاں پر دینی مقاصد ہوتے ہیں, دلیل کے ساتھ بات کی ہے, دینی مقاصد ہوتے ہیں وہاں پر دینی مقاصد کے لیے اور دین کی نشر و اشاعت کے لیے ایسی چیز کا استعمال جو اصلاً تو درست نہ ہو, دینی مقصد کے لیے اس کا استعمال کیا جا سکتا ہے. اور اس کی دلیل پیش کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے, کہ ہم نے بچوں کو روزے رکھوانے ہوتے تھے اور ان کو بہلانے کے لیے ہم کھلونے بنا کر ان کو دیتے, جس کے اندر تصاویر والے کھلونے, گڑیاں ہوتی تھیں اور یہ کھلونے ہوتے تھے جو تصویریں ہوتی ہیں, تو وہ دیتے اور بچے ان کے ساتھ کھلتے تھے. یہ گڈیاں پٹولے بنا کر ہم ان کو دیا کرتے تھے. اب یہ بھی اس میں تصویر ہوتی ہے, آنکھیں بنائی جاتی ہیں, چہرہ بنایا جاتا ہے, بال لگائے جاتے ہیں, گڑیا کی سارا کچھ بنایا جاتا ہے. تو اب کس لیے کہ روزہ رکھوانا ہے, روزے میں دل بہلانے کے لیے. تو یہاں سے استدلال کیا شیخ محترم نے. انہوں نے کہا کہ دینی مقاصد کے لیے اگر اس طرح کی تصاویر جو ہے وہ بنا لی جائیں اور اس سے دینی مقاصد حاصل کیے جائیں تو اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ ہم گناہ کے زمرے میں نہیں آئیں گے. تب بھی انسان کا دل جو ہے وہ پوری طرح مطمئن نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے, اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے. اور جو ہماری نیک مقاصد ہیں, ہماری اگر اجتہادی غلطی بھی ہو تو اللہ رب العالمین ہمیں اس پر اجر عطا فرما دے. عبید الرحمن محسن صاحب نے بھی اس حوالے سے علماء کے اجلاس میں گفتگو کی تھی. انہوں نے بھی کہا تھا کہ یہ میڈیا کا دور بعض جگہ پہ مجبوری بن جاتی ہے, لیکن یہ سارے کام کرتے ہوئے ایک تو اس کا غلط استعمال نہیں ہونا چاہیے, اس میں بڑی انہوں نے باتیں کی, لیکن ایک نصیحت کی انہوں نے کہ ہمیں اس بات کی پوری طرح فکر رہنی چاہیے کہ گناہ کا احساس بھی رہے اور ہم اللہ تعالیٰ سے معافیاں بھی مانگتے رہیں. یہ بڑی اچھی بات کی ہے. غامدی صاحب کے تصور فطرت اور غلام احمد پرویز کے تصور فطرت میں کیا فرق ہے؟ صرف لفظوں کا ہی فرق ہے, باقی بنیاد ایک ہی ہے. لفظوں کا فرق ہے, جدید مثالوں کا فرق ہے, بات کرنے کا رنگ اور ڈھنگ کا فرق ہے. باقی جاوید احمد غامدی صاحب کے تصور فطرت کے نتائج میں کوئی فرق نہیں ہے. تصور فطرت کا نتیجہ غلام احمد پرویز کا بھی انکار حدیث تھا اور جاوید احمد غامدی صاحب کے بھی تصور فطرت کا نتیجہ انکار حدیث ہے. نتیجے کے لحاظ سے دونوں ایک ہی مقام پر پہنچتے ہیں
اور وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو پیچھے ہٹانا اور اپنی رائے کو مقدم کرنا. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. جزاکم اللہ. اجماع کو جمہور محدثین فقہا بھی انکار کرتے ہیں. امام شکاکنی نے ارشاد الفول میں، امام البانی نے بھی انکار کیا. میرے خیال میں وجود اجماع کا انکار کرتے ہیں، دلیل اجماع کا نہیں. ایک ہے وجود اجماع اور ایک ہے دلیل اجماع. اب اجماع کی بھی اقسام ہیں. ایک ہے صحابہ کا اجماع، ایک ہے امت کا اجماع. امت کے اجماع کی واقعی ہمیں بھی کوئی دلیل نہیں ملتی. امت کے اجماع کی واقعی ہمیں دلیل نہیں ملتی. بچے کے کان کے اذان کہنے کے متعلقہ شیخ زبیر علی زئی صاحب، اب اپنے شیخ محترم مبشر احمد ربانی صاحب نے تو لکھا ہے کہ اس کے متعلقہ جو روایات ہیں وہ ثابت نہیں. ہمارے استاد عبد المنان نور پوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اس کے جواز پر لکھا. شیخ صاحب نے ان کو خط بھی لکھا تھا ایک، ان کے فتاویٰ میں اس کا جواز ہے. وہ اس حدیث کو حسن درجے کا بنا رہے ہیں. وہ بھی استاد محترم ہے، یہ استاد محترم ہے. انہوں نے کہا اس کا ثبوت نہیں ہے. اس راوی پہ 40 محدثین کی جرح نقل کر دی ہے. اب جو ہے نا وہ شیخ زبیر علی زئی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے فتاویٰ میں لکھا حدیث تو ضعیف ہے، لیکن امت کا مسلسل عمل چلا آ رہا ہے. وہ اس کو اجماع کی طرف کھینچ کے لے گئے ہیں. اب کس طور کا اجماع؟ کیا پوری امت کا اجماع؟ اب ایک شیخ محترم بھی انکار کریں تو جو تعریف امام شوکانی رحمہ اللہ لیتے ہیں، جو تعریف فقہاء متقدمین نے اس حوالے سے جو اجماع کے انکاری ہیں وہ لیتے ہیں، ان کی مراد یہ ہوتی ہے کہ پوری امت میں سے کوئی بھی انکار نہ کرے، سب کا اجماع. اگر یہ معنی لیں گے تو واقعی اجماع کوئی نہیں ہے. لیکن اب صحابہ کا اجماع مثال کے طور پہ قرآن مجید کو 2 گتوں میں محفوظ کرنے کے متعلقہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس عمر رضی اللہ عنہ پہلے آتے رہے، انہوں نے اس پہ اتفاق نہیں کیا. بالآخر اتفاق ہو گیا، کمیٹی بن گئی، اس کو قرآن کو سارا جمع کر کے 2 گتوں کے درمیان جمع کر لیا. اس کے بعد کسی نے بھی اختلاف نہیں کیا. وہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی قرات والے پر تھا. میں نے وہ نہیں بات پیش کی. وہ جو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے ایک مصحف پہ جمع کیا ہے نا قرات کو، اس مصحف پر تھا. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے جو باقی مصحف جلا دیے تھے، وہ اس پر بات ہے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی. جو قرآن کو جمع کرنے پر حضرت عبداللہ ابن مسعود نے اختلاف نہیں کیا کہ آپ نے یہ پتوں سے، کاغذوں سے، اس سے چمڑوں سے، اور جو ہے نا وہ تختیوں پر اور پتھروں پہ جو لکھا ہوا قرآن مجید ہے اس کو جو ہے نا ایک جگہ پر جمع کر دینا. میں اس کی بات کر رہا ہوں. میں جو بات کر رہا ہوں نا، جو اجماع کی بات، میں نے ابھی پوری بات نہیں کی، پوری بات سن لیں میری، پھر آپ جو ہے نا اس پر بات کیجئے. جو بات میں نے کہا ہے کہ جس بات پر کرتے ہیں نا کہ بات شیخ ابن القیم رحمہ اللہ، امام شوکانی رحمہ اللہ، اور اس کے ساتھ ہمارے شیخ محترم حافظ عبد المنان نور پوری رحمہ اللہ، یہ جو لوگ سارے ہیں جو وجود اجماع کی بات کرتے ہیں، اس سے ہم بھی متفق ہیں کہ اجماع کا اس طرح کا وجود کوئی نہیں ہے جو عام فقہا کے نزدیک اجماع کی بات کی جاتی ہے. اس پر ہمارا وجود کوئی نہیں، اس پر ہم متفق ہیں سارے. لیکن میں جو بات کر رہا ہوں دلیل اجماع، اس پر کسی کو کوئی اختلاف نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری امت گمراہی پہ جمع نہیں ہوگی. اب اجماع کے قائلین کیا دلیل پیش کرتے ہیں؟ یہی دلیل پیش کرتے ہیں نا. اور اسی طرح قرآن مجید سے بھی وہ دلیل پیش کرتے ہیں اس بات کی کہ امت جو ہے ساری کی ساری وہ گمراہی پہ جمع نہیں ہو سکتی. اب واقعی اگر اس بات کا نام اجماع ہے کہ امت گمراہی پہ جمع نہیں ہو سکتی تو ٹھیک ہے، یہ دلیل تو موجود ہے. اگر اس کو اجماع کہتے ہیں تو ہم اجماع کے قائل ہیں، لیکن اس کا وجود کہاں ہے؟ جزوی اجماع کی بات تو آپ کر سکتے ہیں، کلی امت کے اجماع کا وجود نہیں ہے. مثال کے طور پہ آپ کہیں جی اہل السنہ کا اتفاق ہے. اب اہل السنت والجماع میں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے حجت ہونے کا کون منکر ہے؟ حدیث ایک شرعی مسئلہ ہے نا.
جو بات آپ کر رہے ہیں نا اس میں اور میری بات میں کوئی اختلاف نہیں ہے. میں کہتا ہوں کہ آپ کی بات میں اور میری بات میں کوئی اختلاف نہیں. میں نے کہا کہ دلیل اجماع میں جو اجماع کے قائلین دلیل لیتے ہیں وہ اس پر جو دلیل لیتے ہیں اس پر قرآن سے لیتے ہیں, حدیث سے لیتے ہیں. نہ قرآن کے آپ منکر ہیں نہ میں منکر ہوں, کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے, وجود کے حوالے سے ہمارا اختلاف ہو سکتا ہے. میں ایک چیز کو اجماع سمجھ رہا ہوں, آپ اس کو کہیں کہ نہیں اس کی اصل قرآن مجید میں موجود ہے یا حدیث سے موجود ہے. یہی بات ہے نا. 5 نمازوں کو مثال کے طور پر فرض کریں کہ میں کہتا ہوں جی میں نے یہ بات کی جی 5 نمازوں پر اجماع ہے امت کا, 6 نہیں ہو سکتی. آپ کہتے ہیں یہ تو کوئی بات نہیں ہے, یہ تو کوئی اختلاف کی بات نہیں. قرآن مجید کے اندر استدلال ہے اور احادیث کے اندر اس کی وضاحت موجود ہے کہ نمازیں 5 فرض ہیں, تو یہ حدیث سے. اجماع کے بارے میں جو لوگ کہتے ہیں کہ اس کی بھی ایک دلیل ہوتی ہے, جب دلیل کی طرف جائیں گے تو وہ اصل قرآن و سنت ہی نکلے گا. تو اگر اس بات کی طرف جائیں گے تو دلیل اصل الاصول 2 ہی رہ جائیں گے, قرآن اور سنت. تو قیاس کیا ہوگا؟ قیاس بھی کوئی دلیل ہے کہ نہیں؟ اب جو لوگ قیاس کرتے ہیں اب وہ اس کو دلیل بنا رہے ہوتے ہیں, ہم بھی کہہ رہے ہوتے ہیں یہ قرآن اور حدیث سے ثابت ہے اور اس سے ہم نے اجتہاد کیا ہے. ہم اس کو اجتہاد کہہ دیتے ہیں, وہ اس کو قیاس کہہ دیتے ہیں. لفظوں کا فرق رہ جاتا ہے. تو عملاً طور پر اور حقیقی طور پر جو بات آپ کہہ رہے ہیں آپ کا اور ہمارا اختلاف نہیں. البتہ جو خام خواہ باتوں کو اجماع کا درجہ دے دیتے ہیں کہ یہ اجماع, جیسے فقہائے احناف کے اجماع کو وہ امت کا اجماع بنا لیتے ہیں, اس بات سے آپ بھی مختلف ہیں ہم بھی مختلف ہیں. بعض چیزوں کو ویسے ہی جیسے زبیر علی زئی صاحب نے کہہ دیا کہ یہ اجماعی مسئلہ ہے جی اذان دینا, ہم بھی اختلاف کرتے ہیں اجماع کیسے ہو گیا. تو وہ چیز جو حقیقی اجماع ہے, حقیقی اجماع کا وجود آج کے دور میں بالکل نہیں ہے. اوائل دور میں بھی ایسے اجماع کی جو ہے نا وہ مثال کوئی شاذ و نادر ہی ملے گی, وہ ایسی بات موجود ہے. آپ حقیقی اجماع کہیں, لیکن آپ کہیں کہ اگر ایسا اجماع جس کی ظاہر طور پر کوئی بات تھی یا مسئلہ لینے میں فہم میں, جیسے حکمت ہے, اب حکمت کا معنی لینے میں سلف صالحین کا معنی اس کا حدیث لینے پر ایک اتفاق ہے. آپ اس کو سلف صالحین کے اس معنی پر اجماع کہہ سکتے ہیں, یہ نیا مسئلہ نہیں ہے, معنی لینے پر اجماع کہہ سکتے ہیں. اچھا کیا کوئی بتائیں سلف صالحین میں سے حکمہ کا معنی کیا کیا؟ حکمہ کا معنی امام مالک نے, حکمہ کا معنی وہ بھی اس سے جو ہے نا وہ کوئی الگ چیز جو ہے نا وہ لیتے ہیں. کیا ہے وہ؟ کیا ہے کوئی بتائیں. چلے اب کیا ہے وہ بتائیں مجھے, آپ دیکھ کے آئیں انشاءاللہ مفہوم یہی نکلے گا. دیکھیں لفظوں کا فرق ہونا یہ اور بات ہے, اور میں کہتا ہوں لفظوں میں فرق ہونا اور بات ہے. آپ جب لائیں گے نا بات پھر پتہ چلے گا. تو بات کا خلاصہ آپ کا اور میرے یہی ہے کہ ہم اس بات پر سب متفق ہیں کہ اصل الاصول کیا ہیں؟ قرآن اور حدیث ہیں. اصل الاصول یہی ہے. نہیں ہم اس بات پر متفق نہیں ہیں. یہ سوال آیا کہ کیا یہ وجود اجماع نہیں کہ ساری امت قادیانیت کو کافر کہتی ہے؟ بات ان کی پھر آ جائے گی کوئی ایسے بندے ہیں جو قادیانیوں کو کافر نہیں کہتے.